قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و کتابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد۔ دارالعلوم محمدیہ میں انجمن مہاجرین حسینی رجسٹرڈ سرگودہ کے زیر انتظام اور ان کے انجمن کے تمام محرکین جناب احمد مسعود زاہدی صاحب، ان کے تمام رفقا، بالخصوص سجاد شیرازی، اقرار شیرازی صاحب اور جتنے حضرات بھی ان کے ساتھ کائنات عالم کی اس عظیم ترین عبادت کے برپا کرنے میں شامل ہیں، ان سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج یہ پہلی تقریر بعنوان قرآن، صاحب قرآن اور ہم، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اور سرنامہ کلام میں انشاءاللہ 10 دن تک اسی کے مطلع سخن پر، اسی عنوان کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل رہے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلی حاضری ہے آپ حضرات کے مقدس ترین اجتماع میں ہماری، اور آج کی اس مجلس عزا کا 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کا پہلا جملہ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسی جملے سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یہ فہیم و فطین، بیدار، ولایت علی سے کشید کیا ہوا، یہ پاکیزہ ترین حسب و نسب رکھنے والا یہ مجمع اس پہلے جملے کو کیسے سنے گا؟ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے، موضوع کے عنوان میں کہوں گا پہلا جملہ، اور یہیں سے مجھے وہ آخری آدھے تک جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیسا سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھوانا ہے مجھے، جیسا آپ پڑھوائیں گے میں ویسا پڑھ دوں گا، جتنا آپ پڑھوائیں گے اتنا میں پڑھ دوں گا۔ اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا، پہلا جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ساری مخلوق میں آپ کو استفا کیا کہ آپ کے قلب پر ولایت علی کا قرآن اتارا۔ دیکھیے یہ جملہ میں نے جوشے کتابت میں نہیں کہا، ساری ملت اسلامیہ میں ایسے نہیں بیٹھا میرے سامنے، اگر مجلس میں بیٹھا اور میرے سامنے کم از کم بیٹھنا ہے تو ذرا سا ہاتھوں کو کھول کے آزاد کر کے، اس لیے کہ میں نے اس پرندے کو کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے پر بندھے ہو۔ سلامت رہے، آباد رہے، وہ جملہ سمجھے ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ پرندہ
دیا ہے۔ اللہ سماج کو سلامت رکھے۔ دیکھو میں جملہ کہوں اس بچے کے لیے، ہم خوش ہوتے ہی نہیں، ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہی نہیں۔ اس وقت تک ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے نا، ہم خوشیاں نہیں مناتے۔ اس وقت تک جب تک وہی بچہ اپنے باپ کی انگلی چھوڑا کے حلقہ ماتم میں کھڑا ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین نہ کہے، ہاتھ اٹھا کر نعرے حیدری نہ لگائے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ اپنی ماں کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ ایسے حیدر 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 حیدر۔ میں نے جملہ کہا، خدا کی قسم پوری ملت اسلامیہ میں، پوری کائنات میں، پوری ملت میں، پوری بشریت میں ہر ایک کو میری طرف توجہ رکھے گا۔ بہت قیمتی جملہ کہوں گا، اس لیے کہ یہ جملہ میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا، پوری تاریخ بشریت کا خلاصہ میں نے ایک جملے میں کہا ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق میں تمہیں مصطفیٰ کیا ہے ولایت علی کے لیے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آج ہماری گفتگو کہاں تک جائے گی۔ ہاں موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے لیکن ذرا سا بیدار ہو جائے۔ خدا کی قسم ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ولایت علی کے سفینے کی ضرورت ہے۔ جہاں مجھے لے جانا ہے نا آپ کو، میں نے جملہ کہا اللہ کے ساری کائنات میں آخر تمہارے ضرب کو اتنا پاکیزہ دیکھا، اتنا طاہر و طیب دیکھا، اتنا عظیم دیکھا کہ اس نے آپ کے دل پر علی کی بھی، ہم نے اس جملے کو آپ جیسے سنیں گے، اللہ میں بن کے نہیں سننا، علی کا موالی بن کے سننا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل پر علی کی ولایت کا قرآن ایسے اتارا جیسے مصطفیٰ کے دل پہ آیتوں کا قرآن۔ ولایت علی کے لیے ضرب چاہیے تھا، اور یہ جملہ میں نے کہا ہے جوش خطابت میں نہیں کہا، جیسے اللہ نے قلب مصطفیٰ پر 6666 آیتوں کا لفظی قرآن اتارا۔ کائنات میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو کسی منحوس کا ایسا ظرف نہیں تھا جو علی کی ولایت کا وزن اٹھا لیتا۔ دیکھیے سلامت رہو، آباد رہو، جو نعرہ حیدری لگائے اور جو جواب نہ دے وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے منہ سے علی کا نام کیوں نہیں نکلا۔ دیکھیں سرکار میرے ساتھ رہیے گا، میں ان نوجوان دوستوں کو آمادہ کر رہا ہوں، یہ اگر آج آمادہ ہو گئے نا تو 10 دن تک یہ میرے ساتھ ایسے جڑے رہیں گے کہ جیسے مومن کے ساتھ علی کا نام جڑا ہے، یہ ایسے جڑے رہیں گے۔ کہ آخر یہ اللہ نے علی کے گھر میں کیوں اتارا؟ میرے ساتھ رہیں گے، یہ پیچھے والے یہ آگے دیکھو، نبی نے اس وقت تک من کن تو مولا نہیں کہا جب تک پیچھے والے آگے نہ آ گئے۔ تو میں آگے والے
اپنے جگر کا لہو دے رہا ہوں میں تو تمہیں طرح کبھی یہ آخر اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ کیا مکے میں کوئی اتنا پاکیزہ گھر نہیں تھا؟ میرے بات یہ لگ رہا تھا کبھی اسی طرح سوچا، کبھی یہ فکر کی، کبھی اس پہ غور کیا، کبھی تدبر کیا آپ نے کہ آخر اس کی علت کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھیے آپ توجہ رکھیں، قرآن پڑھیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے پیغمبر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں اربوں مگر جو اینگل سے بنا رہا ہوں وہ میں یاد ہے۔ میری آواز بیٹھ جائے گی، اگر آپ کی آواز کھڑی رہے گی تو میرے اندر بھی طاقت رہے گی۔ کبھی تم نے سوچا کہ آخر اللہ نے یہ اپنے گھر میں علی کہاں اترے؟ میں بار بار اترے کہہ رہا ہوں، علی کعبے میں اترے، لوگ بتوں کو دیکھ کے اتراتے رہے، علی کعبے میں اترے ہیں۔ آپ سمجھ میرے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کعبے میرے حبیب کو یقین تھا، لاکھوں مرتبہ لیکن ایک نیا انجل دیکھ کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حبیب کو یقین تھا، تیری پرورش یا تجھے میں نے پالا ہے۔ ذرا سا سنیے گا اور بیدار ہو کے سنیے گا۔ دیکھیے کہ کبھی تو موقع ملے مجھے سرگودا جانے، کیوں؟ میں پوری دنیا میں اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ میں باب شہر نجف میں پورا خطبہ پڑھ کر آ گیا، اپنے مولا کو سنا کے آ گیا، میں کربلا میں مولا حسین کو سنا کے آ گیا، میں کعبے میں کعبے والے کو سنا کے آ گیا۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ لیکن ایک جینسی
کہ جہاں میرے دادا پردادا رہتے تھے، تاجدار دہلی صاحب مصطفیٰ زیدی، تاجدار دہلی، مولانا تاجدار دہلی، وہاں کے تو تیری پرورش میں نے نہیں، اس نے کی ہے۔ سرکار قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تیری پرورش میں نے کی ہے، یہ میں نے نہیں ہے، یہ تا کی ضمیر اس کی طرف پڑتی ہے جس نے مصطفیٰ کو پالا ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ آخر یہ اس کون ہے؟ اب اگر وہ اس ہے تو پوچھو قاریان قرآن سے کہ مکے کی گلیوں میں تو بھیا ساری تاریخوں نے یہ منظر لکھا کہ حجہ تو نہیں آیا،
میں نے تیری پرورش کی. وآبا کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تیری پرورش کی، بلکہ وآبا کا ترجمہ ہے کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا. اللہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے گھر میں رکھا. کس کو کہہ رہا؟ مصطفیٰ کو. اور چھوڑے پورے 14 تک پوچھ رہا ہوں، چھوڑیے 14 کی بات، پورے 50 تک پوچھ رہا ہوں، چھوڑیے پورے پاکستان سے پورے عالم اسلام سے پوچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے مکے میں ہمارا گھر کون تھا؟ گھر ہے گیا، میں نے آپ سے پوچھا ہے یہ بات. تجھے اپنے گھر میں رہا. اچھا تو کیا رہا ہے اپنے گھر میں رہا تو خدا کے گھر میں. ارے بھائی سیدھی سی بات تھی، ابو طالب بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا، ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور محمد ہو جاتے کعبہ میں تو آئے صحیح ہو جاتے کہ اللہ قرآن میں میرا بات تو آئے صحیح ہو جاتی. اللہ نے کہا کیا اپنے گھر میں اتارا ابو طالب سے رہتے اپنے محبوب کو اتارا ابو طالب کے گھر ابو طالب کے گھر میں اس لیے اتارا قیامت تک کے لیے. اللہ نے ابو طالب کے گھر کے لوگوں کی شہادت دی. ابو طالب کے گھر کے بچے ایک دو برس نہیں، ابو طالب کے گھر کے لقمے کھائے تھے. تو مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں، اور اگر اب اس جملے پہ کوئی خاموش رہا ہے تو مجھے نہیں پتا. ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے لقموں ابو طالب کی طہارت کی ابو طالب کے بیٹے کو اپنی میرے چھٹے امام جعفر وہ
لیے ولایت علی در قلب دیا پر این تھی علامت تھی الولایت. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے دل میں ہمارے دادا علی کی ولایت کی خودی کرے تو پہلے اپنی ماں کے حق دعا علی کے نام پہ تو بھائی پتھر بولنے لگتے ہیں. علی کا نام ایسا ہے لوگوں کو بلوا دیتا اور جو زبان رکھ کے نہ بولے. تمہیں پتا چل جائے گا شجرے پاکیزہ ہے یا نہیں. اور یہ فقط آپ کی بات نہیں ہے. خیبر کا معرکہ ادھر ختم ہوا, علی نے کونا تقسیم کر دیا. کتنے سے ننگے تھے جی خیبر میں لوگوں نے کہا ارے خدا کی قسم اگر علی اس دن نہ بانٹتے تو ہمیں کھجور کے ایک ایک دانے کو ترس جاتے. ہمیں خیبر کے بعد پتا چلا کہ عرب کا کھجور کیسا ہے. ارے جنہیں خیبر کے بعد عرب کے کھجور کا پتا چلا ہو انہیں کیا معلوم کہ دین مصطفیٰ کیا ہے. خیبر کا معرکہ ختم ہوا اور لوگ چلے. پیغمبر نے جاتے ہوئے لوگوں کو روکا. ارے رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا تو رہے ہو
علی کو قریب بلایا، کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا یہ علی نہیں، یہ علم ہے۔ دیکھیے جو روایت سنا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، ان کا تعلق ہمارے مکتب سے نہیں ہے، عالم اہل سنت ہے، 3 کتابیں لکھی آل رسول، انہوں نے یہ روایت لکھی باقری کے فضائل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خیبر کا معرکہ ختم ہوا، پیغمبر نے جو لوگ جا رہے تھے لے گوریاں بھر بھر کے لے کے جا رہے تھے، پیغمبر نے ٹھہرو رکو ٹھہرو، اور روکا سب سے، کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ علم ہے۔ کس بات کا؟ علم کہتے ہیں علامت کو، علم کہتے ہیں نشانی کو، علم کہتے ہیں معرفت کو، علم کہتے ہیں پہچان کو۔ پیغمبر نے کہا یہ علی علم ہے، یہ علم ہے۔ جب تک اسے دیکھتے رہو گے، اس کا عرفان رکھو گے، اس کی طرف رجوع کرو گے، تمہیں احساس رہے گا دنیا میں کون حرامی ہے کون حلالی ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، کہا جیسے پیغمبر کہا نبی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، نبی کے دوست جب پہنچے واپس تو اپنے اپنے بچوں کو گھروں سے نکال کے لائے اور آ کے شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے پوچھا اس سے پہلے تو اتنا سجا بنا کے کبھی نہ لائے۔ کہا ٹھہرو، ابھی یہاں سے وہ گزرے گا جو بتائے گا کہ تو کس کا ہے، جو یہ بتائے گا کہ تو کس کا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے، اور نبی وہ نبی ہے جو اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک وہ نہیں بولتا۔ اس نبی نے کہا ہے یہ جو میرا بھائی علی ہے یہ علم ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں دیکھے گا جب تک اگر اپنے بات کا حلال کا تو دیکھے گا، مسکرا کے دیکھے گا، اور اگر اپنا نہیں ہوگا تو منہ پھیر دے گا۔ یہی دیکھنے کے لیے خیبر کے بعد تمام لوگ اپنے بچوں کو شہر کے چوراہے پہ لے کے آ گئے، اور جب علی گزرے تو کہا دیکھ بیٹا وہ کون جا رہا ہے۔ کچھ ایسے تھے جو لپک کے علی کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو منہ موڑے کھڑے تھے، جنہوں نے منہ موڑا تھا ان کے باپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی دن کے لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ ساری ملت اسلامیہ میں یہی پہلا جملہ تھا میری تقریر کا، اور آج کی تقریر یہی رک رہی ہے۔ کل سے ایمان کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے۔ آج تو تک نے آمادہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اس لیے کہ یہ اس وقت تک نہیں جڑتے جب تک انہیں علی کی ولایت کا کیپسول نہ دیا جائے، جب تک علی کی ولایت کا پانی نہ دیا جائے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیے کیا کہا تھا میں نے کہ اللہ نے ساری انسانیت میں تمہارے دل کو، تمہارے قلب کو اتنا پاکیزہ دیکھا جیسے اللہ نے علی کے نزول کے لیے مکے کے سب سے پاکیزہ گھر کا انتخاب کیا، ویسے ہی اللہ نے تمہارے پاکیزہ ترین قلب میں علی کی ولایت کا قرآن اتارا، اور بالکل ایسے اتارا جیسے قلب مصطفیٰ پر 6666 خدا کی قسم کوئی صاحب نہیں تھا تو قرآن کے وقت اٹھا لیتا۔ آنے والی تقریروں میں عرض کروں گا نہج بلاغہ میں امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ایک آیت سن لیجئے اور ایک روایت کا جملہ میرے مولا کا نہج بلاغہ ہے، اور تقریر یہی روک دوں آج، کل سے انشاءاللہ مسلسل ہوں گے۔
آیت کے ذریعے دیکھیے میرے مولا نے کیا کہا اور قرآن کیا کہتا. میں نے جملہ کہا کائنات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ اور عنوان کے ذریعے کہہ رہا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ آیت پڑھی نا کرنا میں نے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر 59واں سورہ ہے قرآن کا. عجیب و غریب آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں. سنیے گا بہت زیادہ نہیں رکنا اس مسجد میں. کل انشاءاللہ اس موضوع کو پڑھیں گے لیکن اور پھر رک جائے تقریر یہاں. پھر کل یہی سے آگے بڑھے. کیا کہا لو یہ جو لو ہے نا لو لام باؤ یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے. قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جب اللہ کوئی بات شرطیہ طور پہ کرتا ہے تو لو کا استعمال کرتا ہے. ایک لو کا اور ایک ان کا. الف کے نیچے زیر اور ان. جیسے ان احسنتم ان احسنتم احسنتم. اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے بعد بھی اچھا ہوگا. مشروط ہے. لوگ کہتے ہیں ہم یار اچھا تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا. تو یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر میرے ساتھ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی مدد کر دی. دیکھیے یہ پیغام ہے یہ بھی ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ان ممبروں سے یہ پیغام نہ جائے تو پھر کہاں سے جائے گا. اگر مجلس اعلیٰ میں عشرہ حسین میں ایک پیغام اپنے نوجوانوں کو نہ دیا تو کچھ بھی نہ کیا. ولایت علی کا مقصد کیا ہے؟ ولایت علی ایک